الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ شہادت اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، ذوی المجد والاحتشام، اور آج کی اس مجلس میں شریک میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ آپ سب کو اہل بیت اطہار کا صدقہ، صحابہ کبار کا صدقہ دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام اپنی پوری برکتوں کے ساتھ بیت رہا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی اہل سنت کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت، شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، امام عالی مقام، جگر گوشائے سیدہ فاطمہ الزہرا، نور نظر حضرت علی المرتضیٰ، اور شہدائے کرب و بلا کی محبت، عقیدت، مودت، ہر آنے والا دن ہمارے دلوں کے اندر، اہل سنت کے دلوں کے اندر آنے والی گھڑی جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے، اور قیامت تک اہل ایمان کے دل اہل بیت کی محبت میں دھڑکتے رہیں گے، اور اہل سنت کی آنکھیں اہل بیت کے عشق میں اور شہدائے کرب و بلا کے عشق میں بہتی رہیں گی۔ اور یہ ایسا غم ہے اہل بیت اطہار کا، شہدائے کرب و بلا کا ایسا غم ہے کہ ہم اس غم کا کوئی علاج نہیں چاہتے۔ ہماری ہر وقت یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر وقت ہمارے سینوں میں اہل بیت کا غم، ان کی محبت تازہ رہے۔ یہی ہماری دعا ہے، ہم اس کا کوئی علاج نہیں چاہتے، بس یہی غم چاہتے ہیں ہم، اور اسی غم میں ہماری ساری بیماریوں کی نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ محرم الحرام کے اندر اہل بیت اطہار کا، شہدائے کرب و بلا کا، شرکائے کرب و بلا کا ذکر ہوتا ہے، تو قرآن پاک کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سورہ الرحمن کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک 5 آیات، 5 آیات قرآن پاک سے پڑھی ہیں اور 5 تن کا ذکر کریں گے۔ پانچ آیات پڑھی ہیں اور 5 تن کا ذکر کریں گے۔ کچھ لوگوں کے صرف ایک 5 تن ہیں، ہمارے 2 5 تن ہیں۔ کچھ لوگوں کے صرف ایک 5 تن ہیں، ہمارے 2۔ جن کے ایک 5 تن ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہمارے 2 5 تن ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ایک 5 تن جو آپ عام معروف ہیں وہ کیا ہے؟ نبی پاک 5 تن، یعنی 5 پنجابی کا تن، جسم، بدن، 5 ہستیاں، 5 ذاتیں، وہ کون سی ہیں؟ پہلی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تن، ٹھیک ہے۔ دوسرا تن حضرت مولا علی کا، تیسرا تن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا،
رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا تن سیدنا امام حسن کا، اور پانچواں تن سیدنا امام حسین کا۔ ایک پانچ تن ہو گئے۔ ایک پانچ تن اور ہے جس کو ہم مانتے ہیں، وہ پانچ تن کون ہیں؟ ایک تن نبی پاک کا، دوسرا تن ابو بکر کا، دوسرا تن ابو بکر کا، تیسرا تن عمر فاروق کا، چوتھا تن عثمان غنی کا، اور پانچواں تن علی المرتضیٰ کا۔ ٹھیک ہے؟ اہل سنت دونوں پانچ تنوں کو مانتے ہیں۔ 5 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ الرحمن کی، سادہ عام فام، آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، بالکل کوئی مشکل بات میں کرتا ہی نہیں، اور نہ مجھے آتی ہے۔ اللہ 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 پیر نہ مجھے صاحب، کوئی مشکل بات آتی ہے، نہ میں مشکل بات کرتا ہوں، اور نہ مشکل بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، ماشاءاللہ، جتنا ذہنی لیول ہو اتنی ہی بات کرنی چاہیے، آسان سادہ لفظوں میں۔ یہ 2-4 باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہیں آج کی مجلس کے حوالے سے۔ 5 آیات میں نے تلاوت کی سورہ الرحمن کی۔ یہ پہلی آیت ہے، الرحمن کا لفظ ہے اس سورت کی پہلی آیت کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ الرحمن ہے۔ سورہ الرحمن جو ہے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے۔ اکثریت علماء کی اس بات کی قائل ہے کہ جس طرح اس ذات آحد کا، ذات باحد کا اللہ اس میں ذاتی ہے، اللہ کا جو علم ہے، نام ہے، اسم ہے، وہ اس میں ذاتی ہے، اسی طرح الرحمن بھی اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اکثر اس کو صفاتی گردانتے ہیں، اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر جو اکثر بات کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ الرحمن، الرحیم، السمیع، البصیر، جتنے بھی قاری صاحب سے آپ اسماء الحسنی سنتے ہیں یہ صفاتی ناموں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن الرحمن جو لفظ ہے، جو اسم ہے، جو علم ہے، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت کو اللہ صاحب کہنا یہ منع ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کسی کو جس کا نام عبد الرحمن ہو، ہم اپنے بچوں کا، اپنے عزیزوں کا نام رکھتے ہیں نا عبد الرحمن، تو کسی کو رحمان صاحب کر کے بلانا یہ بھی اسی طرح منع ہے۔ سمجھا بات کی نہیں؟ اکثر ہم نام رکھ لیتے ہیں، عبد الرحمن نام رکھتے ہیں، عبداللہ نام رکھتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا آپ نام عبد الرحمن رکھیں گے تو اس کو عبد الرحمن کہہ کے ہی پکاریں گے، رحمان کہہ کے اسے نہیں پکاریں گے۔ یہ نہیں کہ رحمان صاحب ادھر آئیں ذرا، جس طرح ہم ملک رحمان کہتے ہوتے ہیں، چلا گیا بیچارہ۔ تو یہ منع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اسم ہے۔ جب بھی ہم کسی اپنے عزیز کو جس کا نام ہم نے عبد الرحمن رکھا ہوا ہے اسے رحمان کہہ کے نہیں پکاریں گے، اسے عبد الرحمن کہہ کے پکاریں گے، کیونکہ رحمان کا بندہ ہے یہ، تو رحمان اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ سورت اس کی پہلی آیت الرحمن علم القرآن، یہ پہلی آیت ہے، اس وجہ سے اس کا نام الرحمن رکھا گیا ہے۔ یہ مکی ایک سورت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو کچھ صحابہ مکے میں رہ گئے،